کی حدود کا تعین کر دیا جائے، ہر انسان کے حقوق کا تعین کر دیا جائے، اور جتنے حقوق کا تعین ہو جائے وہ سارے کے سارے حقوق اسے دے دیے جائیں، اور جتنے دیگر اس کے آس پاس بسنے والے لوگ ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر ان کے فرائض کا تعین کر دیا جائے۔ کوئی اپنے فرائض کی جو خلاف ورزی ہے اس کی طرف نہ جائے، اپنے تمام فرائض پورے کرے، اور جو اس کے حقوق ہیں اپنے حقوق سے بڑھ کر کچھ لینے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ان دونوں پر عمل ہو جائے تو اس دنیا کو واقعتاً امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، لیویبل، اس زمین کو واقعی رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا آغاز ہمارے گھر سے ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں سکون ہے تو پھر باہر بھی سکون ہے۔ ایک شخص جو گھر میں لڑائی کر کے دفتر جاتا ہے تو دفتر میں کبھی وہ محبت کا سفیر بن کے نہیں جاتا۔ جو صبح لڑ کے گھر سے نکلتا ہے تو دفتر میں بھی اسی مزاج کو لے کے جاتا ہے، وہاں بھی وہ مسائل ہی پیدا کرتا ہے، وہاں بھی لوگوں کو ناراض کرتا ہے، وہاں بھی وہ حق تلفی کرتا ہے، اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتا، لوگوں کے حقوق کو بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب گھر اس کا امن میں ہو تو پھر وہ سارا معاشرہ امن میں ہے۔ جس معاشرے کے رہنے والے یہ بنیادی یونٹس میں امن موجود ہے۔ اسلام نے یہیں سے آغاز فرمایا، ایک گھر سے لے کر جتنا بڑا ایک یونٹ معاشرے کا ہو سکتا ہے اسلام نے ان سب کے حقوق بیان کر دیے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، اور جو حدیث کی کتاب کا نام ہوتا ہے وہ اس کے موضوعات کی نوعیت کے اختلاف کی وجہ سے حدیث کی کتاب کا نام بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب سنتے ہیں، بخاری کو جامع کہتے ہیں۔ جامع حدیث کی ایک کتاب کی قسم ہے کہ جس میں 8 موضوعات ہیں، ان 8 موضوعات پر جس کتاب میں حدیثیں ہوں گی اس کو جامع کہیں گے۔ ایک اور قسم ہے کہ جسے سنن کہتے ہیں، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، یہ سنن ہیں۔ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف علم الاحکام سے متعلق حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، احکام سے متعلق جن کا تعلق یا ڈوز سے ہو یا ڈونٹ سے ہو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان سب حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب جو بنا دی گئی ہو اس کو سنن کہتے ہیں۔ جامع میں 8 موضوعات ہیں اور سنن میں علم کے باب میں ایک موضوع ہے احکام، اور پھر اس کی سب ڈویژن کر کے، اس کی سیگریگیشن کر کے اس کے موضوعات کی، پھر اس کا تعین کیا گیا۔ تو علم الاحکام پر مبنی جو کتابیں ہیں ان کو سنن کہتے ہیں۔ ہم ایک کتاب کی بات کرنے لگے، حضرت امام ابو داؤد ہیں جنہوں نے سنن لکھی ہے، سنن ابو داؤد۔ کشف المشکل میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن داؤد نے خط لکھا اپنے کسی دوست کو، اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ میں نے 4800 احکام کی حدیثیں اکٹھی کی ہیں، 4800 احادیث احکام، جن میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت زندگی کے، کامیاب زندگی کے گر ارشاد فرمائے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا پیسفل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس میں رہنے والوں کو رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو وہ جو احکام کی حدیثیں ہیں وہ رہنے کا سلیقہ بتاتی ہیں، انسانوں کے باہمی حقوق کا تعین فرماتی ہیں، ان کے باہمی فرائض کا تعین فرماتی ہیں۔ تو جو احکام کی حدیثیں ہیں، حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4800 حدیثیں اکٹھی کی ہیں کہ جن میں احکام ہیں، اور وہ اکٹھے کر کے میں نے سنن کے نام سے کتاب اکٹھی کی ہے، مرتب کی ہے۔ اور جس کو خط لکھ رہی ہیں اسے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو 4800 احادیث اکٹھی کی ہے نا، ان کو اکٹھا کرنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان پر غور کرنے، انہیں انالائز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس طرح قرآن جامع ترین آیات بھی دیتا ہے کہ ایک آیت میں سارے قرآن کو بند کر دیتا ہے، اسی طرح صاحب قرآن ایسی جامع ترین احادیث بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں احادیث کے پورے مجموعے کو سمو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول چونکہ جوامع الکلم ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بھی یہ شان موجود ہے کہ ان حدیثوں کے اندر جو 4800 احادیث ہیں، ان سب حدیثوں کے مفہوم کو چند حدیثوں میں سمو دیا گیا۔ تو حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ان 4800 احادیث کے مطالعے کے بعد 4 وہ حدیثیں نکالی ہیں کہ جو 4800 احادیث کی جامع ہیں، کہ اگر کوئی ان 4 حدیثوں پہ عمل کرے تو اس کا عمل تمام ذخیرہ احادیث پر ہو جائے گا۔ 4 حدیثیں
آج کی گفتگو میں ہم وہ 4 حدیثیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے ان پر عمل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث یہ ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں پہلی حدیث یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ جامع ترین حدیث میں سے ہے، بظاہر تو ایک بات ہے اور بڑی مختصر بات لگتی ہے اور بڑی آسان اور سہل بات لگتی ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کے اندر بڑی ڈیپتھ موجود ہے، بڑی گہرائی اور گہرائی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمل وہ ہے جو خالص ہو، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل کی سائز پر دار و مدار نہیں ہے، عمل کے اندر موجود جو اخلاص ہے، جو نیت ہے، اس پر دار و مدار ہے کہ عمل میں خلوص کتنا ہے، عمل میں اللہ کے لیے اخلاص کی دولت کتنی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص نیکیاں تو بڑی تعداد میں کرتا ہو لیکن ان نیکیوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو بلکہ انسانوں کی رضا اور خوشنودی یا انسانوں کے اندر شہرت کا حصول ہو، تو چاہے وہ نیکیاں تعداد میں بڑی ہوں لیکن عمل ناخالص ہونے کی، نیت ناخالص ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد، ان کا حجم، ان کی مقدار جو ہے وہ ساری کی ساری بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو حساب و کتاب ہوگا اس میں نیکیوں کو گنا جائے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نیکیوں کو گنا جائے گا، کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ نیکیوں کو گنا جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ حساب و کتاب تو ہوگا، کوئی شک نہیں، قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن کیا ہونا ہے؟ گنا نہیں جانا۔ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، تولا جانا ہے۔ ہم تولیں گے کہ نیکی کا وزن کتنا ہے، نیکی کو گنیں گے نہیں 1 2 3 4 5 میں کاؤنٹنگ نہیں کریں گے، ہم وزن کریں گے کہ نیکی تو ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی نیکی ساری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ نیکی ایک ہی ہے لیکن اس نیکی میں اخلاص کتنا ہے، اس نیکی میں توجہ کتنی ہے، وہ نیکی اس کے لیے کتنا کی گئی ہے جس کے لیے نیکی کرنا تھی، اس اللہ کے لیے اخلاص اور خلوص کی دولت کتنی موجود تھی، خلوص کا وزن اس نیکی میں کتنا موجود تھا۔ اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ ناکام ہو گیا۔ کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی کی بات نہیں ہے، بھاری ہو گئی یا ہلکی ہو گئی کی بات ہے، یعنی نیکیوں کا وزن ہونا ہے، اور وزن بنتا ہے اخلاص سے، وزن بنتا ہے اخلاص سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابہ میں سے، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، لیکن جب یمن کی طرف قاضی بنانے کی باری آتی ہے تو حضور بڑے بوڑھوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اس غلام نو عمر حضرت معاذ بن جبل کو قاضی بنا کے یمن روانہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی جاتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں، یا حضرت معاذ بن جبل جاتے ہیں جو قاضی بن کے یمن تشریف لے جاتے ہیں۔ جب یمن جانے لگتے ہیں تو سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں جو بات مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں بچھڑتے ہوئے جب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں، اور یہ حضور کی آخری زیارت تھی، جب واپس آئے تو حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یہ آخری ملاقات تھی حضرت معاذ بن جبل کی، جب یمن جا رہے ہیں اس کے بعد حضور سے نہیں ملنا، اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے اتنی محبت فرمائی کہ خود رخصت کرنے کے لیے ان کا جو اونٹ تھا، جو اونٹنی تھی، اس کی مہار پکڑ کے، اس کی رسی پکڑ کے حضور خود تشریف لے گئے، اور مدینہ سے کئی میل باہر تک انہیں چھوڑنے کے لیے گئے، اور حضرت معاذ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا سفر ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ بڑے دور تشریف لے آئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی واپس جانے میں، لیکن آقا فرماتے کہ معاذ میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ دور آپ کے ساتھ چلو۔ ساتھ چلتے گئے اور ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، حضور اپنے ہاتھوں سے اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے معاذ کو سوار کرتے ہیں اونٹنی پر، اور یہ جو آخری لمحات ہیں جب سوار کرنے لگتے ہیں تو حضرت معاذ کو حضور فرماتے ہیں معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید ود کریں ملاقات نہ تھی دے، اللہ حضور فرماتے ہیں معاذ شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو۔ اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن یا حدیث میں جو شاید ہوتا ہے وہ ہمارا شاید نہیں ہوتا، وہ شاید بھی یقین ہوتا ہے،
ہمارا شاید نہیں۔ اور حضرت معاذ کو پتا ہے کہ یہ محمد